ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. میرے ساتھ ہیں عمران خان. ہم بات کر رہے ہیں طالبان سے نیگوسیشن کے حوالے سے. اور خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں سیاسی نیگوسیشن کا, سیاسی پروپوزلز کا, سیاسی حل نکالنے کا, لیکن پاکستان کی جو سیاسی بساط ہے اس میں آپ تن تنہا کھڑے ہیں. حکومت ایک سائڈ پہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پھر اس کے ساتھ ANP ہے, پھر اس کے ساتھ MQM ہے, دوسری سائڈ پہ اپوزیشن میں PMLN ہے, PMLQ ہے. کوئی بڑی سیاسی جماعت آپ کے پروپوزلز کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بولا بھی کوئی نہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ANP, پیپلز پارٹی اور MQM ان تینوں کی وہ لائن ہے جو انڈیا کی لائن ہے. یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشنز کرو, تینوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے نہ جائے. جو اینٹی وار موومنٹ ہے انگلینڈ کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کے افغانستان میں ہونے سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. انگلینڈ میں بیٹھ کے انہوں نے پوری ڈیمونسٹریشن کی. یہ وہ لوگ ہمارے اپنی پارٹیز وہ لائن لے رہی ہیں جو آج انڈیا کی لائن ہے, اور ان کا تاثر یہ کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے, کیونکہ ان کو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ امریکیوں کے پتلے ہیں تینوں پارٹیز کو. نون کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ نواز شریف ایک بات کرتے ہیں ملٹری آپریشنز کی حمایت کرتے ہیں, ان کے کئی وزیر آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے کئی وزیروں کو دیکھا ہے, جاوید ہاشمی کو دیکھا, مطلب ان کے جو میں نے ہم جب آل پارٹیز کانفرنس میں تھے تو چودھری نثار جو ان کو لیڈ کر رہے تھے وہ حمایت نہیں کر رہے تھے اس وقت آپریشنز کی. تو ایک ڈائیکاٹمی آ گئی ہے. اب پتہ نہیں میاں صاحب کو ذرا تھوڑا گھبراتے ہیں وہ امریکنوں کی وجہ سے, بٹ مجھے یہ نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کے اندر بھی سپلٹ ہے, لیکن آفیشیل ایک لائن ہے, ان کے وزیر دوسرے لائن لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں اور کون رہ گیا؟ مولانا فضل الرحمان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ ہے. تو یا اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, فیکشنز ہیں, ان میں سوائے جماعت اسلامی کے اور منور حسن صاحب کے علاوہ ٹھیک ہے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے جو یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ ان سے مذاکرات کریں. سول سوسائٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ یہ لوگ کلرز ہیں, انہوں نے وانٹن کلنگ کی, سویلین علاقوں پہ حملے کر رہے ہیں, بھئی بچوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. ان کو اپنے پبلک سپیس سے تو پاکستان میں نکال دیا گیا. ڈاکٹر مہین مجھے ایک بات بتائیں, یہ چیزیں وہ افغانستان میں کر رہے ہیں اور وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. مجھے بتائیں نا, یہی چیزیں ان کے اوپر افغانستان میں بھی یہ کہہ رہے ہیں نا, بم دھماکے کر رہے ہیں جس میں عورتیں بچے مر جاتے ہیں, وہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آیا رہے جو بم دھماکے کرتے تھے انگلینڈ میں, اس کے ساتھ کیوں انہوں نے اینڈ میں بات کی؟ ٹیمل ٹائیگر جو بم دھماکے کرتے تھے کتنی دیر وہ گورنمنٹ نیگوشیٹ کرتی رہی. مجھے یہ بتائیں نا, دو آپ کے پاس راستے ہیں نا, جو ہے تو مارے جائیں, یہی کرتے جائیں, فوج بچاری ادھر جائے گی, اس کے بعد وہ کہیں گے جی آپ کوئٹہ شوروں کے پیچھے چلے جائیں, پھر اورنگزیب میں چلے جائیں. اب پہلے جی سوات کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے سوات کے اندر 550 فوجی ہمارا شہید ہوا ہے, 1500 ہمارا فوجی زخمی ہوا ہے. کیوں نہ انڈیا کہے کہ اور آپ جا کے کرو؟ اپنی فوج کو آپ کمزور کر رہے ہیں, اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. یہاں تو اکنامک کولیپس کی طرف جا رہا ہے, یہاں چھوڑیں. فرنٹیئر میں آپ نے حالات دیکھے ہیں لوگوں کے, 80% بزنسز بند ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بے روزگار نوجوان بیٹھا ہوا ہے وہ کدھر جائے گا, جس کے پاس نہ نوکری ہے نہ کچھ ہے؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نہیں محیط ذرا ٹھہر جائیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک ون ڈائمینشنل پالیسی کرنے کے لیے کہ جی مارو ان کو, قتل کرو, جو بھی کرو, ان کو بمباری کرتے رہو, کیونکہ ان کے اوم بھی عورتیں بچے مرے, کوئی فکر نہیں ہے. آج 4 لاکھ آپ کا ریفیوجی بیٹھا ہوا ہے وزیرستان کے بارڈر کے اوپر, وزیرستان سے نکل کے 4 لاکھ لوگ, عورتیں بچے. آج کی ٹھنڈ وہاں دیکھیں, میں ان علاقوں میں گیا ہوا ہوں, وہاں چل فیکٹر ایسا ہے, وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کون بچائے گا؟ لیکن ایک تو آپ ان کو پولیٹیکل ایکویلنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, تحریک طالبان پاکستان اور اس کے جو گروپس ہیں, اس کو ایک تو پولیٹیکل ایکویلنٹ اور ٹریٹ کر رہے ہیں, جو کوئی اور نہیں کر رہا. جب آپ مذاکرات تو پولیٹیکل ایکویلنٹ سے ہی کریں گے نا. ایک چیز چلیں اس کو بھی نکال دیں. دوسری چیز اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ANP نے پھر کیوں مذاکرات کیے تھے سوات کے اندر, کیوں کیے تھے؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ. لیکن ایک چیز دیکھیں, 1973 کانسٹیٹیوشن کا آپ نے کہا مذاکرات جو ہیں وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو سکتے ہیں. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان لوگوں سے کیسے مذاکرات کریں گے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ کو, اس کے مینڈیٹ ہی کو نہیں مانتے؟ میں یہ کہا نا کہ اگر وہ مانتے ہیں تو بات کریں گے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ مانیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں, فرسٹ پری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ گروپس 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے. میں تو اسی پہ جاؤں گا نا, میں تو تب ہی بات کروں گا اگر مانتے ہیں. لیکن مجھے یہ آج بتائیں ڈاکٹر معید, آج آپ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ برآمدہ بگٹی سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. وہ پاکستان میں نہیں مانتا, وہ تو کہتا ہے میں نے علیحدہ کر دینا بلوچستان. آپ کی ساری سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اسے بات چیت کریں گے. تو یہ کدھر سے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ وہ بمباری نہیں کر رہا ہے, وہ سیٹلرز کو نہیں مار رہا ہے بلوچستان میں. کیا BLA انڈین سپورٹڈ نہیں ہے؟ آپ ان سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے,
لیکن ان کو کہہ رہے ہیں کہ مارو. اس لیے ہمیں یہاں پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ جو حکم ہمیں کر رہا ہے ہم کر رہے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں میں گارنٹی کرتا ہوں یہ کبھی کچھ نہیں کریں گی جب تک امریکہ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہ ملے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, جب تک ان کو امریکہ سے کلیئرنس نہیں ملے گی یہ کبھی بات نہیں کریں گے. اسی پہ آتے ہیں کہ امریکہ سے کلیئرنس میں دیکھیں آئیڈیلزم میں اور پریکٹیکل پالیٹکس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی کوئی اس میں انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے, مذاکرات ہو, اس کا حل ہو, سولوشن ہو, اس کو امریکہ کو اس سے الگ رکھیں. اسے کیسے رکھیں جب امریکہ اتنا زیادہ ڈیپلی انوالوڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ یہ ساری جماعتیں آپ نے خود کہا, پیپلز پارٹی, ANP, MQM جو ہے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ نے کہا ایون انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں. ان سارے پولیٹیکل گروپس کی جو بھی اورینٹیشن ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس میں سے امریکہ کو کیسے نکالیں گے آپ؟ نہیں, پہلے میں ان تینوں کا یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے تینوں کی پالیسیز اور انڈیا کی پالیسی میں فرق کوئی نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ آپ خود دیکھ لیں کہ جو ان کا مجھے فرق بتا دیں ان کی انڈیا کی پالیسی میں. کیا انڈیا پاکستانی فوج کا خیر خواہ ہے؟ میں دوسری آپ سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو کہا نا کہ امریکہ کے گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جائیں, پھر تو آپ اپنی بربادی کی تیاری کر لیں. کیونکہ انڈیا کے اندر جو نیو کونز ہیں اور جو زائنسٹ لابی ہے اس کا تو مقصد ہے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو, آپ کا نیوکلیر پروگرام نیوٹرلائز ہو. تو ان کی تو آپ کو جب پلان کا پتہ ہے تو ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسا پریکٹیکل سولوشن دیں. دیکھیں پالیٹکس از این آرٹ آف دی کمپرومائز. آپ ایک ایسا پولیٹیکل سولوشن دیں جس سے چیزیں آگے بھی موو کر سکیں. آپ تو ایک آئیڈیلسٹک سولوشن دے رہے ہیں نا کہ امریکہ کو بھی اس سے نکال دیں. یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں, اگر آپ امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنائیں گے یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. ہم پاکستان آہستہ آہستہ ہم ادھر جا رہے ہیں جو ہمارا دشمن چاہتا ہے جائیں, ڈی اسٹیبلائزیشن اور ایونچولی بریک اپ پہ جائے گا. یہ آپ کو پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ایک منٹ. آئنسٹائن نے پاگل پن کو ڈیفائن کیا تھا کہ وہی چیز بار بار دہراتے جاؤ اور مختلف رزلٹ ایکسپیکٹ کرو. ہم وہ ملٹری آپریشن سے 4 گنا زیادہ آپ نے دہشت گردی پھیلا دی ہے. آج شہر ہمارے سیف نہیں ہے اور ہم وہی کر کے اور کوئی اور نتیجہ لے آئیں گے. دیکھیں آپ نے ابھی ایک بات کہی چند سیکنڈ پہلے, آپ نے کہا کہ امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنائیں. آپ دیکھیں سارے پاکستانی پولیٹیکل کامنٹیٹر جو ہیں, سارا میڈیا بھی جو ہے گزشتہ چند مہینے میں وہ اس نہج پہ آ گیا, اس لائن پہ آ گیا کہ یہ جنگ اب ہماری جنگ بن گئی ہے. ہے نا, حقیقت تو ہے, نہیں ہے تو ہے. آر دے ناٹ سیئنگ اٹ؟ یہ جناب پروپیگنڈا کی جیت ہے. ہماری جنگ کیسے بن گئی ہے؟ اچھا مجھے یہ ڈاکٹر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جنگ ہماری ہے لیکن ڈوم اور ہمیں کوئی اور کہہ رہا ہے. آپ سری لنکا جب اپنی جنگ لڑ رہا تھا ٹیملز کے ساتھ, کسی اور ملک نے کہا تھا ڈوم, اور وہ تو سارے کہہ رہے تھے امن کرو, مذاکرات کرو. ساری دنیا سے ناروے سے آ رہے ہیں کہ جی مذاکرات سے مسئلہ حل کرو, جنگ نہ کرو. ہماری جنگ میں ہمیں وہ گارڈن براؤن سے لے کے یہ ڈوم اور ہمارا 5 سے 10 گنا زیادہ فوجی شہید ہوا ہے اس کے اندر امریکہ کے بنسبت جو افغانستان میں ہے. ہمارے شہری کتنے مرے ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے وزیرستان عورتیں بچے 4 لاکھ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ان کے حالات کیا ہیں. آج فرنٹیئر کے اندر آپ کا ستیہ ناش ہو گیا بیچارے لوگوں کا. تو مجھے یہ بتائیں, ایک بٹھہرے مر ہم رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے کوئی اور کے اور مارو اور وہی کرو جس سے اور بربادی آئے. کیا ہمارے ذہنوں میں کوئی عقل نہیں ہے؟ کیا ہم ڈالروں کے اتنے پجاری بن گئے ہیں؟ ہمارے میں کوئی قومی غیرت نہیں ہے, شرم نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے کہنے میں اپنے لوگوں کو مار کے اور اپنے ملک کو برباد کریں, لیکن جی ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے. اچھا جی ابھی وہ پیٹریس آ جائے گا تو وہ کوئی اور حکم کرے گا, وہ اور جھاڑیں دے کے چلا گیا. مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں. آج گیٹس نے جو ان کا جو ڈیفنس سیکٹری ہے وہ کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہمیں کتنے سالوں سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور ہلری کلنٹن اور گارڈن براؤن کہتا ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ کیا یہ بے غیرت بے شرم چپ کر کے سن رہتے ہیں. چند مہینے پہلے بھی ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی جون میں, جب آپ امریکہ جانے والے تھے, اور آپ نے کہا میں جاؤں گا, تھنک ٹینک سے ملوں گا, میڈیا سے ملوں گا, ان کو میں یہ پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کروں گا. میں چاہتا ہوں ایک بریک لیتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی ان سے کیا بات چیت ہوئی, اب جو آپ پروپوزل لے رہے ہیں اس کے اور اس کے درمیان میں کیا کنیکٹ ہے. لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے بات کا آغاز کرتے ہیں.